آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ سورہ حم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر کے علی حسنین ابن ہدایت علی، جعفر حسن زیدی ابن فرزند حسن زیدی، رانا نسیم بنت علی حسنین، عروج زہرا اصفہانی بنت نجف اصفہانی، رابطہ زیدی بنت مسعود زیدی، ان تمام مومنین کی روح کو بخشیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للموحدین والنار للملحدین والمنکرین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین مولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته، مطلوب كل طالب غالب كل غالب، مولانا علي بن ابي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صلوات محمد۔ عزیزان گرامی مرتبت، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے انسانوں کو اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا ہے مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے، عبادت اور عزاداری کے موضوع سے یہ آخری مجلس ہے اس ادارے کی، جس میں میں نے آپ کے سامنے وہ صرف چیزیں حاضر کی عزاداری سے متعلق کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ عبادت ہے، اور خود عبادت اور اس کی تشریح آپ کے سامنے کرنے کی سعی اور کوشش کی۔ اس بات کی طرف میں نے بھرپور توجہ دلانی چاہی کہ عزاداری کرنے والے یہ سمجھ کر کے عزاداری کریں کہ وہ عبادت کر رہے ہیں، اور عبادت کسی محدود چیز کا نام نہیں ہے، بہت ہی وسیع اس کے اندر
چیزیں خوابیدہ ہیں، جو کہ میں نے یہ بھی واضح کیا کہ ہر وہ عمل جس عمل میں اللہ سے قربت کی نیت اختیار کی جائے وہ عمل عبادت الہی قرار پاتا ہے۔ ہر انسان کا جو کہ مومن ہو چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کی کتاب قرآن پر یقین رکھتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ یہی وہ قرآن ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یہ سارا کی سارا وہی قرآن ہے، اور یہ جو دو دفتیوں کے درمیان موجود ہے ان میں سے کچھ بھی کم و زیادہ نہیں ہوا۔ یہ بھی اعتقاد ضروری ہے، اور یہ ہے بھی یقینی، اس لیے کہ اللہ کا فرض ہے اگر کم و زیادہ چیز ہو یہ تو وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہمارے پاس اِلَى مَا تُحْصَىٰ یعنی بہت زیادہ روایتیں ہیں کہ یہاں پر ذکر ایک وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے، تنہا اس سے مراد اہل بیت نہیں بلکہ اہل بیت بھی ہیں، خود اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کے معجزات بھی ہیں، اللہ کی نشانیاں بھی ہیں، ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ لہذا یہ قرآن جیوں کا تیوں، بس یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جمع کرنے والوں نے جو جمع کیا ہے ممکن ہے کہ آگے پیچھے باتیں ہوئی ہوں، یعنی آیات کی ترتیب یا سوروں کی ترتیب اس طرح نہ ہو جس طرح سے نازل ہوا تھا، اور اگر اس میں کچھ کم ہوتا اللہ کا جو ہے وہ فرض ہے اللہ پر، اس کا فریضہ ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اور حفاظت جو ہے اس لیے کرے کہ مومنین کو ہدایت ملے، نہ یہ کہ مومنین اس سے گمراہ ہوں، اور حفاظت وہ خود آ کر کے کرے گا نہیں، حفاظت وہ انہی انبیاء، اولیاء، اوصیاء اور ائمہ سے کروائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس قرآن کے جمع ہونے کے بعد اگر اس میں کہیں سے گمراہی کا تصور ہوتا اور کچھ کمی زیادتی کا تصور ہوتا تو ایک نہیں 12 امام کے دور سے یہ قرآن گزر رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی امام کہہ دیتا کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے اور اس پر عمل نہ کرو، ہر امام نے ترغیب دلائی۔ میں نے آپ سے کہا ترتیب میں اگر ادھر ادھر کچھ ہے تو یہ چیز جو ہے وہ باعث خلاف اعتقاد نہیں ہے۔ اگر اجمالی طور پر یہ اعتقاد ہے کہ یہ کل قرآن ہے اتنا کافی ہے، لیکن یہ اعتقاد نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی آیتیں گھٹ گئیں یا کم ہو گئیں، یا العیاذ باللہ اس میں آیتیں لوگوں نے بڑھا دیں۔ یہ قرآن کے اعجاز کا امتیاز ہے، یہ آج تک نہ گھٹ سکا، نہ بڑھ سکا، نہ کوئی مثل آ سکا، نہ کوئی بدل اس کا آ سکا۔ اور انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں کہ اگر کوئی شخص اس کا دعویٰ کرے کہ میں قرآن کا مثل رکھتا ہوں تو دکھائے، وہ لے آئے۔ آج تک لوگ جھوٹے ہی ثابت ہوئے، یہ بھی حقانیت قرآن ہے۔ بس اس پر اعتقاد رکھنا اجمالاً جو شخص ان تمام چیزوں پر، اللہ پر، رسول پر، امامت پر، قرآن پر اعتقاد رکھتا ہے، اس پر فرض ہے
کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کریں. اور عبادت بھی میں نے کہا ہر چیز تقرب اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ جو بنتا ہے وہ ہے عبادت. خواہ وہ سجدہ ہو، خواہ وہ تلاوت ہو، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو، تقرب اور قربت اللہ سے جس سے ملتی ہے. حد یہ ہے کہ عمل روزمرہ جس میں نیت شرط نہیں ہے اور اس میں بھی انسان دل میں تقرب خدا یعنی قرب خدا بندی کی نیت کر کے عمل کرے، یہ تجارت روزمرہ کی، تو اس میں بھی یہ تبدیلی عبادت کیا جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ رزق کا حصول تمام عبادتوں میں افضل عبادت ہے، اس لیے کہ انسان اس رزق کے حلال کے ذریعے سے اپنے آپ میں قوت پیدا کرے گا تاکہ اللہ کی عبادت بہتر کر سکے. یعنی اس رزق حلال کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو سکے، اس لیے یہ رزق حلال بھی عبادت ہے. آپ تمام چیزوں پر توجہ کریں کہ ہم نے ان 7 دنوں میں سعی اور کوشش کی کہ عبادت بغیر معرفت کے ممکن نہیں. انسان کو چاہیے کہ معرفت پیدا کرے، اللہ کی جس قدر اس کی عقل و توانائی ہے اس قدر وہ معرفت پیدا کرے، اور بغیر علم و معرفت کے عبادت صرف عادت اور اس کا کوئی ثمر نہ تو دنیاوی زندگی میں مرتب ہو سکتا ہے اور نہ ہی اخروی زندگی میں مرتب ہو سکتا ہے. تو اس لیے کہ کل میں نے آپ کو اور پرسوں حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام سے قرآن کی آیات سے استدلال بھی کیا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ اس لیے عبادتیں کی ہیں اللہ نے فرض ہم پر تاکہ اچھائی سے برائی میں امتیاز ہو جائے، نیکوکار بدکار سے ممتاز ہو جائے اور اس کے اوپر جزا اور سزا مرتب ہو جائے. لہذا ہر وہ چیز جو اللہ سے تقرب اور نزدیکی کا باعث وہ عبادت، اور جو اللہ سے دوری کا باعث وہ معصیت. اگر کوئی عمل آپ خواہ وہ ڈھانچہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، اس کا شکل عبادی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ خدا کی مرضی اور اس سے دوری کا سبب بنا تو وہ پھر معصیت ہو جاتا ہے، عبادت نہیں رہتی. لہذا ہمیں آپ کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو بھی چیزیں ہم انجام دیں ان میں اس طریقے کی ذمہ داری کو اختیار کریں کہ اللہ کی رضایت کشف کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضایت پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہم نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے سامنے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی ایک عبادت انجام دے رہے ہیں تو دوسرے کو ترک کر دیں. اللہ نے جن جن چیزوں کو فرض کیا ہے وہی بجا لائیں، جن چیزوں کو مستحب کیا ہے بقدر طاقت بجا لائیں. لیکن کبھی مشکلیں ایسی آتی ہیں مسلسل سوال جواب میں بھی، اور ایسے بھی میں نے بیان جو کیا ہے وہ صاف رہے، آپ کے دماغ پر کسی قسم کا ٹینشن مت لیں اور بار نہ رہے، واضح ہو جائے. کئی دفعہ تکرار ہو چکی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واجب ٹکراتا ہے خود سے،
اور مستحب ٹکراتا ہے خود سے، یہ نہیں کہ ہم ٹکرا رہے ہیں۔ کچھ ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ اس وقت ٹکرا جاتا ہے، تو اب ایسے موقع پر جو سلوشن اور اس کا حل شریعت نے بیان کیا، اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اتنا ہی آسان ہوتا کہ ہر شخص جو ہے فتویٰ دے لے اور ہر شخص جو ہے صاحب نظر ہو جائے، ہر شخص جو ہے اپنے طور پر اسلام میں نظر دینے لگے، تو اتنی ضرورت نہیں تھی ان مراجوں کو زحمت کرنے کی کہ وہ اپنی اپنی عمروں کو اس راہ میں فنا کر دیا، اس کے بعد اس منازل پر پہنچے۔ ضرورت نہیں تھی، لیکن بعض ریکویسٹ کی وجہ سے میں بول رہا ہوں۔ ایک مجتہد بنتا کیسے، پہلے اس پر توجہ کریں آپ، کھیل تماشا نہیں ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ 14 سال کی عمر ہے، جب تمیز یافتہ ہوتا ہے کامل اور عقل کے میدان میں قدم رکھتا ہے، سوجھ بوجھ کی صلاحیت پیدا ہوتی، اس وقت سے پڑھنا شروع کریں، اور کم سے کم 15 سال تک، 12 سال سے 15 سال تک وہ ان چیزوں کو حاصل کرے جو کہ اجتہاد کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ ان میں اتنا جلدی نہیں ہو جاتا۔ وقت گزارنا بھی معیار نہیں ہے، پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت سے یونیورسٹیز میں بھی ہوتا ہے، پوچھئے آپ کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بول رہے ہیں میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اور 10 سال سے ابھی یونیورسٹی میں رہ رہے ہیں اور پی ایچ ڈی ابھی کامل نہیں ہوئی۔ وہ کچھ اپنی سیاسی مسائل ہیں، کچھ لیڈری ہے، کچھ وظیفہ خانہ بھی ہے، کچھ منظور ہے، جس کی وجہ سے لوگ یونیورسٹیز میں رک جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا، اسی طریقے سے حوزے میں بھی ہوتا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیے۔ تو یہ معیار نہیں ہے، معیار جو ہے تعلیم ہے۔ سال رہنا بھی نہیں، دھوکہ نہ کھا جائیے کہ ممکن ہے کوئی آ کے سال گنا دے۔ پڑھائی کی بات ہوتی، اس کی صنعت کی بات ہوتی۔ تو یہ اگر پڑھا تو گویا ماسٹرز کیا اس نے، اور پھر اس کے بعد درس خارج، درس اجتہاد ہوتا ہے، جو کہ بڑے مراجع اور مجتہدین جو ان سے چھوٹے ہوتے ہیں، اپنے ہر مسئلے پر جو ان کے نظریات ہوتے ہیں، بعد از اس کے کہ دیگر علماء کے نظریات اور ان کے دلائل ریزننگ کے ساتھ بیان کرنے کے، اور اس کی قباحتوں اور برائیوں، کمزوریوں پر تنقید، کرٹیسزم بھرپور کرنے کے بعد خود ایک نتیجہ لیتا ہے اور اصول کے مطابق اپنی نظر قائم کرتا ہے، یہ مجتہد کہلاتا ہے۔ یہ مجتہد کم سے کم درس جو کہتا ہے، یہ درس پڑھنے والے کم سے کم 15 سال اور 16 سال اس درس میں شرکت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو، لکھتے ہیں تقریرات اس کی، ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں۔ پہلے بھی جہاں سے وہ بیان کرتا ہوتا ہے دوسروں کے نظریات، اور ان نظریات میں اپنے اوپر سے ان کے فالٹس کو بیان کرتا ہے، تو اس کا مطالعہ، اس پر غور و فکر کر کے جانا پڑتا ہے، تاکہ اس کے تمام تنقیدوں کو فوراً ہم قبول نہ کر لیں۔ ممکن ہے کہ کچھ میری نظر میں غلط ہو تو ہم اعتراض کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ تحریر ہمارے پاس ہوتی، ہم اس کو ملاتے ہیں اصل چیزوں سے بھی، کہ جو انہوں نے ریفرنسز دیے ہیں، یہ فلاں کی یہ نظریے ان کی، یہ کس کتاب میں ہے، کہاں ہے، اور ہے بھی کہ نہیں ہے، اپنے تو نہیں پیدا کر دیا۔ گرچہ ہمارے علماء بہت پاکیزہ ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ کی ہندی و چندی کرتے ہیں، یعنی چیر پھاڑ کر دیتے ہیں، آپریشن
کسی کا بھی قول و نظریہ ہو، مقام اجتہاد میں کوئی بھی ہو، توپ سے توپ ہو، اس کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر اس کا بیان مطابق اصول نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ اسی لیے ایک مجتہد اور صاحب نظر کا فتویٰ دوسرے صاحب نظر کے لیے نہیں ہے۔ اور بڑی مشکلوں سے یہ 12 سے 15 پہلے اور 15 بعد، جب 30 ہوئے تو اس کے بعد ہوئے 44 45، اور پھر کم سے کم 15 سال تک مسلسل اسی طرح کے اجتہاد کر کے درس و تدریس کیا ہو، یعنی اس کے شاگرد رہے ہوں جن کے درمیان اس نے بیان کیا ہو۔ تحریر بھی ہے معیار، لیکن وہ اتنا زیادہ معیار نہیں ہے، جو اس لیے کہ لکھنے میں آپ ایک طرفہ ہیں، آپ جو بیان کرتے ہیں تو دوسرا بھی بیٹھا ہے، وہ نیچے سے اعتراض کرتا ہے، آپ کو دفاع کرنا ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ مانا گیا ہے بنسبت اس کے کہ ہم لکھ کر کے بھیج دیں اور بازار میں آ جائے، کسی کا دل چاہا پڑھا، کسی نے نہیں پڑھا، تو اس میں اتنا ایتھینٹک نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد یہ 15 سال اور زحمت کرنے کے بعد پھر توضیح مسائل دیتا، وہ بھی سارے میں جب اجتہاد ہوتا ہے تب، قوت محرز ہو جاتی ہے تب، مگر چند شرطوں کے ساتھ۔ اس وقت بھی یہ نہیں ہے کہ ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہونا چاہیے تو ہم اپنے دل کے حساب سے مسئلے کو ڈھال لیں، یہ نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہہ رہی ہیں، اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، خواہ وہ ہمارے نفس کے خلاف ہو چاہے ہمارے نفس کے موافق ہو۔ اسی لیے مرجعیت کی اعلیٰ ترین علم کے بعد شرط جو ہے وہ ہے ہوا و ہوس کی مخالفت، یعنی یہ نہیں کہ دل خواہ فتویٰ ڈھالنے لگی، دل خواہ فتویٰ نہیں ڈھالا جاتا، نتیجہ واقعی جو ہوتا ہے وہ سامنے لایا جاتا ہے۔ دل خواہ تو کوئی کسی طریقے سے اپنی طرف موڑ سکتا ہے، اس کے لیے خدا نے منع کیا ہے، یہ فتنہ ہے۔ اب اس کے بعد وہ یہ کہے کہ فلاں مسئلے میں میری نظر یہ ہے اور اسلام یہ کہہ رہا ہے تو قابل شنیدن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ترجمہ بھی صحیح طریقے سے بولنا نہیں آتا، تجرمہ بولتے ہیں اور اس کے بعد تجرمہ پڑھ کر کے نظریہ دینے لگتے ہیں، تو یہ صاحب نظر نہیں ہے۔ ہوش کی دوا کریں، مجتہد ہونا آسان نہیں ہے، لہذا دل کی خواہش کے مطابق فتاوے نہیں ڈھالے جاتے، نتائج دیکھے جاتے اور ایک طریقے سے نہیں سوچا جاتا، ایک ہی چیز پر کئی اینگل سے سوچا جاتا ہے۔ اس میں بھی بعض کے اسی لیے رجوع کیا جاتا ہے 1000 سال کے علماء کے نظریات کی طرف، 100 150 200 علماء کے نظریات بھی دیکھے جاتے ہیں، جتنا لا سکتے ہیں۔ جو کریم تھے، اعلیٰ پہلوان اس میدان کے، کہ جن کو سرنگون کے زمانے میں کسی نے نہیں کیا، ان کے نظریات کو لایا جاتا ہے، جو کریم ہے وہ، اور اس کے بعد رکھا جاتا ہے، تب نتیجہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ ممکن ہے انہوں نے کسی اور اینگل سے سوچا ہو، وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ اینگل سے فکر کرنے کی صلاحیت پیدا کریں تاکہ ہر جہت سے اس میں بحث ہو جائے، اس کے بعد تب اس کا نچوڑ نکلے۔ خواہشات کوئی چیز نہیں، اور آپ جو کہ ان چیزوں سے بالکل عاری ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، خالص ذہن میں ایک اپج آئی اور یہ آپ نے کہا بھئی اللہ نے تو عقل ہم کو بھی دی ہے، تو عقل کے حساب سے ہمارے تو یہی سمجھ میں آتا ہے، تو تنہا آپ کی سمجھ اگر معیار ہوتی تنہا، تب تو پھر اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، ائمہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر آپ کو چھوڑ دیتا اور کہتا آپ کی عقل پر بھروسہ کر رہے ہیں جائیے۔
گرچہ اس نے عقل کو بھی رسول باطنی قرار دیا مگر معلوم ہے کہ خواہشات نفسانی اس کو ادھر سے ادھر لے جائیں گے، لہذا ان کے اوپر انبیاء اور اولیاء کو مسلط فرمایا، اپنی کتاب نازل فرمائی، طریق ہدایت بتایا اور معارف کا ذریعہ قرار دیا۔ پس عبادت آپ کی عقل سے تعین کا نام نہیں ہے، عبادت خدا کی طرف سے بنائے ہوئے قواعد کا نام ہے، اس کا جاننا آپ پر فرض ہے۔ ایک مجتہد ان کو دلائل الہیہ سے، قرآن و احادیث و معصومین اور انبیاء کے بیان سے جانتا ہے، تب آپ تک پہنچاتا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ کیوں نہیں ہر فرقے سے، ہر گروہ سے ایک گروہ چلا جاتا اور رسول کے پاس جا کے احکام سیکھتا، اور سیکھنے کے بعد اپنی قوم کی طرف جب پلٹے تو ان کو ڈرائے اور یہ احکام بتائے تاکہ وہ قوم اس پر عمل کرے۔ یہ قرآن حکم دیتا ہے، لہذا اسی پر عمل ہوتا رہا۔ ہر فتویٰ بڑی مشکل سے ڈھلتا ہے۔ یہ تو اتنا ضروری تھا کہ لوگوں نے ریکویسٹ کی، اس لیے میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ اب وہ فتویٰ یا وہ بیان کہ پہلے ذہن کو کھولیے اور سوچئے کہ بات کہی کیا جا رہی۔ بات یہ تھی کہ فرض کیجئے کہ اول وقت نماز کے 2 وقت ہیں مخصوص، ایک اول وقت ہے، یہ نماز ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، اور ایک آخر وقت ہے، مثلا ظہر ہے، اس کا اول وقت اول زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور آخر وقت آخر غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے۔ وہ جو آخر میں صرف اتنا وقت باقی ہے کہ 4 رکعت نماز ادا کر سکیں، تو وہ وقت مخصوص ہے صرف ظہر عصر کے لیے، اس میں صرف عصر پڑھ سکتے ہیں، ظہر نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اور ادھر اول جو 4 رکعت کا وقت ہے اول زوال سے، اس میں صرف ظہر پڑھ سکتے ہیں، عصر نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مخصوص ہے ظہر سے۔ یہ وقت محسوس ہو گیا نا آپ؟ بیچ میں وقت جو ہے مشترک ہے، اب ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں ترتیب واجب ہے، ظہر پہلے پڑھنا ہے، عصر بعد میں پڑھنا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں، اول وقت وہ جو مخصوص وقت ہے اور کچھ دیر تک کہ جو ایک سایہ کے برابر ہے، یہ فضیلت کا وقت ہے، جو بہت سے لوگ 4 ہی منٹ کے اندر سمجھتے ہیں کہ فضیلت ختم ہوا جا رہا ہے، وہ غلط فہمی میں ہے۔ اور یہ جو وقت ہے فضیلت کا، اس وقت نماز واجب کو ادا کرنا مستحب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نماز واجب کو ادا کرنا فضیلت کے وقت میں مستحب ہے۔ عورتیں کان کھول کے سنیں، اب سوال نہ کریں گی۔ وہ وقت جو ہے مستحب ہے، اور ذکر اہل بیت بھی مستحب ہے۔ تو یہاں ٹکراؤ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آیا ایک مستحب جو ہو رہا تھا اس کو چھوڑ کے دوسرا مستحب انجام دینا درست ہے یا نہیں؟ بس اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں۔ نماز واجب ہے اپنی جگہ پر، وہ اور بھی وقت ہے پڑھا جا سکتا ہے، واجب کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ افطار کرنا چاہیے۔ آپ افطار لازم نہیں ہے کہ آپ جو ہے جب تک کریں گے نہیں اس وقت تک افطار نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وقت ہو گیا افطار کا روزے میں، وہ خود بخود افطار ہو گیا، آپ کو ضرورت نہیں ہے اب ٹھونسنے ہی۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ پیاس شدت سے اس کو لگتی ہے اور تحمل و برداشت نہیں کر سکتا، یا بھوک شدت سے ہے، تحمل و برداشت نہیں کر سکتا،
تو وہ انسان نماز کو تاخیر کرے، افطار کو پہلے کرے۔ اب آپ کے کھانے کی بات آئی تو یہ سمجھ میں آ جا رہا ہوگا، لیکن جہاں اہل بیت کی بات آتی ہے اس کے لیے دل میں قوی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جلدی نہیں سمجھ میں آتا، قوی محبت کی ضرورت۔ تو ٹکراؤ مستحب اور واجب میں نہیں ہے، کان کھول لیں، صرف مستحب میں ہے کہ آیا یہ دو مستحب میں کس کو انجام دیں۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہا تھا اور مجلس بھی نہیں کر رہا تھا، گھر میں بیٹھا تھا یا کسی امام بارگاہ میں تھا یا آئے ہیں مجلس کے لیے، وقت جو دیا گیا ہے وہ وہی نماز کا وقت دیا گیا ہے مجلس کا، لیکن ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی تھی نماز کے پہلے، وقت سے پہلے، تو اس وقت بہتر ہے کہ نماز پڑھے، بعد میں مجلس کرے، کیونکہ مجلس کا وقت معین نہیں ہے، نماز کے فضیلت کا وقت معین ہے، تو وہ فضیلت کا وقت حاصل کر لے، اس کے بعد مجلس کرے۔ لیکن اگر یہ ذکر چل رہا تھا پہلے سے اور ذکر ہو رہا تھا پہلے سے، تو اس ذکر کے ہوتے ہوئے کہ جو مستحب ہے وہ فضیلت جو کہ مستحب ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اسے روک کے حاصل کرنا کوئی قاعدہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ فضیلت کے وقت کا ثواب جو مستحب ہے وہ اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا، جتنا ادھر ثواب گیا، اب زیادہ ہی ہے کم نہیں الحمدللہ، اتنا ثواب ادھر ذکر کا اس کی جگہ پر جاگزیں ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ صاف ستھرا اور اتحادانہ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی اس کے بعد بھی سمجھ رہا ہے کہ میں نے فکری طور پر اختلاف پیدا کر دیا تو وہ خود اپنے زبان کا میرے اوپر الزام لگانے میں ذمہ دار ہے، اور حشر میں اس کو حساب دینا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ میری ذمہ داری ہے بیان کرنا، سمجھنا آپ کی جگہ پر میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی عقل کا کام ہے، میری عقل کا کام نہیں ہے۔ میں نے جو سمجھا تھا وہ بیان کر دیا، جو دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ اب الزام کا معاف کرنا میری ذمہ داری ہو سکتی تھی، آسان نہیں ہے، میں اتنا بڑا رحیم نہیں ہوں، وہ میں ضرور وہاں لے لوں گا، اور کچھ ہوتا تو ضرور معاف کر دیتا، لیکن باب اہل بیت میں کسی کو ایک ذرہ ایک منہ کے برابر نہیں معاف کر سکتا، خواہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اہل بیت مقدم ہے ہر چیز پر، ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کے مقام کا دفاع کریں اور ان کے ذریعے سے دین کا قیام کریں۔ دیکھیے بہانے بازیاں بہت ہیں، ہماری قوم بہت بہانے باز ہے، مگر صرف یہی تلاشتی رہتی ہے کہ کس طرح سے بہانہ نکل جائے، کس طرح سے کسی ذمہ دار آدمی کے منہ سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہم اپنا بھی فائدہ اٹھائیں اور اس کو بھی بیچ سے کنارے لگائیں۔ دونوں کام رہتا ہے اس امت کا، اسی لیے ہمارے علماء سکھاتے ہیں پہلے کہ عوام میں جانے سے پہلے ہوشیار، عقل صاف ستھرا، کیریکٹر مضبوط، اس طریقے سے سامنے آؤ کہ کسی طریقے سے شیطان ان کے اوپر غلبہ پا کے آپ پر بھرپور طریقے سے فائدہ نہ اٹھا لے جائے، ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ دیکھیے کسی بھی طریقے کا کوئی بہانہ اس راہ میں نہیں ہو سکتا، کوئی ذاکر ادنا سے ادنا میری نظر میں ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس کے دل کی یہ کیفیت ہو کہ وہ کسی قسم کے احکام الہی کی حرمت کو منبر سے پامال کرنا چاہتے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ذکر حسین کے خلاف ہے اور حب حسین کے خلاف ہے، محبت حسین کے خلاف ہے، اس لیے کہ حسین کا چاہنے والا کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ وجوہ ہیں اس کے، وجوہات ہیں، بھلے وہ اس نقطے سے آگاہ نہ ہو لیکن دل میں ضرور اس کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ آپ ایک ایک کا امتحان لیجئے جا کر کے، ممکن ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس نقطے سے آگاہ نہ ہو
لیکن حب حسین کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ آتا ہے تو اس کا ہدف بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ جو لوگوں کے دل میں بعض کے الرجی پیدا ہوتی ہے فضائل کے ذکر سے، وہ آگاہ نہیں ہے۔ دو ہی صورت ہے، یا آگاہ نہیں ہے یا آگاہ ہونے کے بعد قبول نہیں ہو رہا۔ اگر آگاہ ہونے کے بعد قبول نہیں ہو رہا تو وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، وہ پھر وہ اپنے لیے جا کے ڈھونڈیں اور دعائیں استغفار کریں، وہ مشکل مرحلہ ہے، وہ اللہ سے ان کا معاملہ ہے، اللہ ہی جانے گا ان کے لیے۔ لیکن جن کو نہیں پتا ہے وہ معلومات فراہم کریں، معرفت پیدا کریں، علم پیدا کریں۔ ہر محب جو ہے اپنے محبوب کو کبھی یہ نہ چاہے گا کہ وہ ذلیل ہو کہیں۔ کوئی چاہے گا ایسا؟ اگر آپ ادنا سے آدمی سے محبت کرتے ہوں تو قطعی آپ کے دل میں یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی کہ یہ بیچارہ میری وجہ سے ذلیل ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو محبت ہے ہی نہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب محبوب ہوا تمہارا تو سوائے اس کی عزت کے ذلت کو سوچ نہیں سکتے ہو۔ اسی لیے فرمایا ہے معصومین نے کہ میرے محبوں سے محبت کرو تاکہ ایک دوسرے کی عزت تمہارے دل میں بیٹھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو ہر شخص جو احکام واجب نہیں انجام دیتا وہ بھی سوچے کہ واقعاً میں محب حسین ہوں، اور جو احکام ایسے جو لازم ہیں ان کو ترک کرتا ہے وہ بھی سوچے اور اپنے کریکٹر کو جھانکے اور ہاتھ سے طے کرے کہ واقعاً ہم محب اہل بیت ہیں، واقعاً ہم محب حسین ہیں۔ ہم آتے ہیں حسین کی محبت میں۔ آپ دیکھیں ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک مومن تھا مدینے میں اور ایک یہودی تھا مدینے میں، اور یہودی آیا تھا باہر سے، مدینے میں آیا تھا پتہ لگانے کے لیے کچھ باتیں۔ اس کی ایک انگشتری بڑی گران قیمت تھی، وہ کہیں گر گئی، مومن نے اس کو اٹھا لیا، پا گیا، انگشتری لے کے بازار گیا اور بازار میں اس کی قیمت لگوائی۔ اس زمانے کے اعتبار سے 1000 دینار سرخ کے برابر یہ انگشتری تھی، اس کی قیمت تھی۔ بازار میں خریدار تھا کہ بیچو تو میں خرید لوں، بس پتہ لگانا تھا۔ اور اس کے بعد سوچا کہ غریبی، فقیری، بے دولتی، روٹی جو ہے ایک وقت کی نصیب نہیں ہے، اور یہ چیز ملی ہے۔ جیسے آج کل ہر انسان کے اندر شیطان تو پہنچتا ہے نا، وہ پہنچا ویسے ہی جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، سوچا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ رسپانسبلٹی جو ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ پڑی ہوئی چیز کو جب اٹھائیں تو پہلے تو اٹھائیں نہیں، چاہے جتنی گران قیمت ہو، اور اٹھائیں تو اس کا مالک ڈھونڈیں اور اس کو دیں، اور نہ مل سکے تھک جائیں سال 2 سال میں تو پھر اس کو اس کی جانب سے صدقہ کریں، نہ یہ کہ رکھ کے اپنی دولت بنائیں۔ قاعدہ یہ ہے۔ اور ادھر دنیا یہ کہہ رہی ہے اس کو کہ گھر بھی سدھر جائے گا، دولت بہتر ہے، سب کچھ ہے، اور اس کے بعد دل اس کا بگڑ گیا اور سوچا کہ اسے استعمال کر لے۔ لیکن ان سب باتوں کے علاوہ ایک بات اور ذہن میں آئی، اور جب وہ بات آئی تو اس نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ یہ کس کی انگشتری ہے۔ اور مدینے میں چرچا بھی ہو گیا کہ ایک یہودی کی انگشتری غائب ہو گئی، مل نہیں رہی، ان کے پاس تھی، پتہ لگایا ہے کہاں یہودی۔ اس گھر پر پہنچا، دق الباب کیا، اور اس کے بعد وہ یہودی گھر سے باہر نکلا، کہا تمہاری انگشتری گم ہو گئی۔ اس نے کہا کیا نشانی ہے اس کی؟ بتایا یہ نشانی ہے، یہ نشانی، یہ نشانی، یہ نشانی۔ بے شک اس نے نکالا اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، کہا یہ انگشتری اپنی لیجیے۔ اس نے لیا تو یہودی نے، میں اس کی طرف دیکھا، کہا تمہیں اس کی قیمت پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کیا قیمت ہے اس کی؟
کیا اس کی قیمت 1000 دینار سرخ ہے؟ کہا پھر تم لے کے آئے ہو؟ کہا کیا تمہارے دل میں یہ نہیں آیا کہ اس کو استعمال کر لو؟ کہا ہاں آیا تو۔ کہا اتنا سچ بول رہے ہو؟ کہا چونکہ میرے پیغمبر نے منع کیا ہے جھوٹ بولنے کو، اس لیے سچ بول رہا ہوں۔ میرے دل میں آیا جو تم کہنا چاہ رہے ہو سب آیا۔ کہا پھر خرچ کیوں نہ کیا؟ کیوں لے کے آیا؟ کہا بات دراصل یہ تھی کہ دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ بہرحال تیرا سامان گم ہوا ہے اور اس مدینے میں گم ہوا، یہاں سارے نبی کے چاہنے والے، سارے نبی کے محب ہیں۔ کل حشر میں تو جا کے خدا کے سامنے اپنے نبی موسیٰ سے کہے گا کہ میں محمد کے وطن گیا تھا، جہاں اس کے چاہنے والے تھے، وہاں میری چیز گم ہو گئی، تو ایک ایسا نہ پیدا ہوا کہ وہ لا کے مجھے دیتا، اب میرا وہ حق دلوا دے۔ تو اگر موسیٰ خدا سے التجا کناں ہوتا اور محمد وہاں کھڑے ہوتے اور یہ واقعہ بیان ہوتا تو میرا نبی تمہارے نبی کے سامنے اتنی دیر کے لیے ذلیل ہوتا۔ تو میں نے نہیں چاہا کہ سید الانبیاء موسیٰ کے سامنے سرنگوں ہو، اس لیے میں تیرے پاس لایا ہوں۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ سمجھ میں آیا آپ کے؟ تقاضائے محبت یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کا محبوب خدا کے سامنے ذلیل نہ ہونے پائے، ذلیل نہ ہونے پائے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی عمل انجام نہ دے تو سمجھے کہ کس مقام پر ہے، محب ہے یا امام کے لیے مضر ہے۔ توجہ کریں آپ، یہ توجہ میں رہے اس کے۔ اب جو دل چاہے آپ کو اختیار ہے ساری دنیا کے مومنین کو، مگر وہ یہی فیصلہ کر لیں کہ اپنے امام کے حق میں مفید ہے یا مضر ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، بہت زور ہے، یقیناً سچ ہے کہ جو گنہگار ہیں ان کی شفاعت ہوگی، مگر اتنا سوچو کہ جب تم شفاعت کے لیے ان کے سامنے جاؤ گے اور وہ خدا سے کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، تو اگر خدا نے پلٹ کے اتنا کہہ دیا کہ اسی کے لیے کہہ رہے ہو، توجہ کریں آپ، تو پھر اس وقت ان کی آبرو کیا ہوگی؟ تو آپ باعث آبرو ریزی نہ بنیں، خدا کے واسطے اپنے امام کو سر بلند رکھیں روز آخرت۔ آپ کی وجہ سے سر بلندی کم نہ ہو، ویسے خدا کے نزدیک وہ سر بلند ہیں اس دنیا میں بھی اس آخرت میں بھی۔ یو وجیہن عند اللہ، وہ ان کا چہرہ اتنا زیادہ وجیح ہے کہ اللہ نے واسطہ قرار دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیں ہم سب جو ہیں وہ معارف الہیہ کی تلاش میں ہیں، اور واقعاً یہ مجالس اہل بیت، امام شہید سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا طفیل ہے، ورنہ آپ کس یونیورسٹی میں گئے پڑھنے کے لیے؟ یہ علماء جو علماء ہوتے ہیں ذاکرین انہی کی کہی ہوئی باتوں کو دہراتے ہیں، چاہے اپنے لفظوں میں کہتے ہیں جو ان کا مبلغ ہے۔ علماء وہ چیزیں جو سالہ سال خود حاصل کرتے ہیں وہ 20 منٹ اور 25 منٹ میں آپ کو پلا کے جاتے ہیں۔ آپ یہ جو حاصل ہوتا ہے یہ 1000 سال سے علماء تشیع کی زحمات ہیں جو آپ کے پاس کریم ہو کے عقیدہ آیا ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے ایسے نہیں ہے، پہلے کے لوگوں کی تاریخ اٹھائیے، ایسے ایسے تھے، چونکہ پابند تھے بیچارے، زیادہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت ایسے ملیں گے جمود والے کہ جن کے پاس ایک ہی عقیدہ ہے دوسرا نہیں، اور دوسرے کا انکار اس لیے ہے کہ دلیل نہیں ان کے پاس، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے پاس دلائل ہیں تو محترم عقیدے بھی تھے۔
یہ اتنے ہزاروں سال سے یہ تمام دلائل سے چلنی میں چھان کے علماء نے محکم کر کے آپ اپنی خوش نصیبی سمجھیے کہ آخری وقت میں پیدا ہوئے ہیں کہ جو آپ کے دلوں میں عین حقیقت اعتقاد ڈال دیا، کو چھوڑا نہیں ہے انہوں نے۔ یہ ان کی زحمات ہیں، ان کی روحوں کو خدا شاد کرے، ان کی زحمات کو قبول کرے۔ ایک عالم تنہا علامہ حلی امیر المومنین کی خلافت پر 2000 دلائل قائم کیے اور اس کتاب کا نام ہی رکھا الفین۔ اور سنیے آپ، علامہ حلی پر تحقیق یہ کہتی ہے، آج انگلستان کی یونیورسٹی نے نکالا ہے کہ جس کی زندگی کو جوڑا گیا اور ان کی تحریر کو جوڑا گیا تو ایک لمحے پر 14 صفحے بنتے ہیں۔ اور اتنا لکھنے والا ان کے بیٹے، بہت کم علماء ایسے گزرے ہیں کہ جیسے وہ رہے ویسے ہی ان کے بیٹے محقق رہے ہوں۔ ان کے بیٹے محقق، اور بہت فخر المحققین کا لقب تھا، بہت عظیم فقیہ۔ باپ سے آخری وقت وعدہ کیا کہ وہاں جانے کے بعد حال بتانا مجھ کو، اور جب وہ دنیا سے اٹھ گئے تو مدتوں خواب میں نہیں آئے، اور جب بہت دن کے بعد خواب میں آئے تو پوچھا بابا جان آپ کو دیر کیوں لگی؟ فرمایا مقام حساب میں تھا۔ اور بابا اتنا زیادہ؟ آپ نے تو یہ خدمت کی، یہ خدمت کی، یہ خدمت کی۔ کہا آئے بیٹا فخر الدین سن، اگر 2 چیز میرے پاس نہ ہوتی تو میں مقام نجات میں نہیں تھا۔ کہا بابا کون سی 2 چیز؟ فرمایا لولا الفین و زیارت الحسین، اگر یہ کتاب الفین نہ ہوتی جو علی کے دفاع میں میں نے لکھا تھا، اور زیارت حسین ابن علی نہ ہوتی کہ جو ہر شب جمعہ پابند تھے امام کی زیارت کرنے اپنے وطن حلہ سے کربلا آتے تھے، یہ 2 چیزیں ہم کو آخرت میں، ابھی آخرت محشر نہیں آیا، یعنی عالم برزخ میں ہیں، وہاں نجات دلائی ہیں۔ آپ سوچے ایک عالم، مگر دلائی کس نے؟ توجہ کریں آپ، اتنی کتابیں لکھی فقہ کی، اتنی خدمت کی، اتنے اجتہاد کیے، اتنے زیادہ انہوں نے زحمتیں اٹھائیں، یہ سب خدمات آل محمد ہی میں سے ہے، لیکن بڑی خدمت دفاع مقام آل محمد اور حسین کا غم ہے جس کو زیارت کے آئینے میں ادا کیا۔ عزیزان گرامی، آپ اور ہم کس خانے میں ہیں؟ ہوش کی دوا کریں، دین کو محکم اختیار کریں، اس سے زیادہ ہم آپ کو نہیں کہہ سکتے، نہ آپ تک پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ تقاضائے محبت جو ہے اسے ادا کریں، جس طریقے سے ہو سکے۔ اللہ نے ان کی محبت میں دوری دنیا بنائی ہے۔ آج شب جمعہ ہے، روز پڑھتے ہیں نا آپ، یہ حدیث قصہ شب جمعہ میں پڑھنا بہت ہی ثواب کا باعث ہے۔ اسی کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی حزن و غم ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کے سننے کے بعد برطرف نہ ہو جائے۔ یہ کیوں لکھ دیا گیا؟ یہ کیوں بیان آیا؟ اس لیے بیان آیا کہ دنیا میں لوگ محزون ہوں گے، مغموم ہوں گے، تو بتا دیں کہ اس کا چارہ کیا ہے۔ اب بھی پوچھتے ہیں بتائیے کیا کریں، اب بھی پوچھتے ہیں فضائل سے کیا ہوگا۔ بھئی حدیث کے ساتھ فضائل اہل بیت ہے، فضائل اہل بیت پڑھتے جائیے اور حزن و غم دنیا سے برطرف ہوتے جائیے، اور یہی دعا ہے۔ کہتا ہے میں نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا، ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ، میں نے ان ساری چیزوں کو خلق نہیں کیا ہے مگر کیوں الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین فی تحت الکساء، صرف انہی کی محبت میں جو یہ 5 چادر کے نیچے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ جو ہے کائنات میں قندیلیں لگا رہا ہے ان کی محبت میں،
کائنات کو سجا رہا ہے ان کی محبت میں، فرش ڈال رہا ہے ان کی محبت میں، عرش کھڑا کر رہا ہے ان کی محبت میں۔ اللہ ان کی محبت میں اتنا بڑا گھر بنایا ہے کہ کائنات سما جائے اس کے اندر۔ تو اگر اللہ بنائے تو اعتراض نہیں ہے، اگر ان کے محبت میں ہم قائم کریں تو کہاں سے اعتراض ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ آل محمد علیہ السلام، ان کی محبت ہم پر فرض اللہ نے کی ہے، صرف اسی لیے کہ ان کی محبت سے ہماری زندگیاں نکھریں گی۔ اسی لیے فرمایا ہے، آیت کو ملاحظہ کریں، میں نے ایک مرتبہ ایک مقام پر یہ آیت پڑھی تھی، اہل بیت کتنے عظیم ہیں، میں نے مجلس تمام کر دی۔ اسے ایک نقطے کی طرف توجہ کر لو، قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تمہارے اوپر پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے، صرف جو ہے محبت اہل بیت، اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد کا جملہ ملاحظہ کریں، قرآن کہتا ہے وَمَن يَخْتَرِفْ حَسَنَةً فَنَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو بھی اس حسنے سے چپک گیا، یعنی محبت اہل بیت قرآن کی زبان میں حسنہ ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ مَن يَخْتَرِفْ حَسَنَةً، اب سمجھ میں آیا کیا قنوت پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، جو بھی من یخترف حسنۃ، جو اس حسنہ سے محبت سے چپک گیا، فنزد لہ فیہا حسنا، تو اس کی نیکیوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ جو کہنا ہے دنیا کی کون چیز ایسی ہے کہ آپ جو ہے 10 رکعت اگر پڑھ لیں گے تو 500 رکعت کا اور ثواب دے دوں گا، کہاں ہے؟ لیکن یہاں ہے کہ اگر محبت کر لیا تو جتنی نیکیاں ہوتی جائیں گی ان نیکیوں میں اور میں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ توجہ کریں آپ۔ اب اپنے مقام کو پہچانو، قرآن کہتا ہے وَمَن يَخْتَرِفْ حَسَنَةً فَنَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تو میں اس کے لیے اس میں سے نیکی میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے اتنا ہی نہیں ہے کہ اضافہ کرتا چلا جائے خالص نیکیوں کو، بلکہ خدا کہتا ہے ان اللہ غفور شکور، اللہ جو ہے سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ شکر بھی کرنے والا ہے۔ کہ اللہ اکبر، آپ دیکھیں اللہ کس کا شکر کرے گا؟ شکور کی لفظ استعمال کی ہے اور غفور کی لفظ استعمال کی ہے۔ کہا اگر کوئی اس محبت کو اختیار کرے تو اس کی نیکی میں میں اضافہ بھی کروں گا اور میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ غفور کے معنی ہے مغفرت کرنے والے کے، اور شکور ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے ہمیشہ اس وزن پر جو لفظ آتا ہے طہور، تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، فاعل بھی مفعول بھی، یعنی طہور یعنی طاہر اور مطہر، یعنی پاکیزہ اور پاکیزہ کرنے والا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اسی طرح یہاں پر 2 معنی ہوں گے، شکور یعنی شاکر اور مشکور، دونوں کے معنی ایک ہی ہوئے۔ پوری کائنات قرآن میں خدا کسی کا مشکور نہیں ہے۔ عزیزو سوچو مقام اہل بیت کیا ہے اور محبت اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ صرف 2 ہی چیزیں ہیں ایسی، ایک جگہ پر اہل بیت کا مشکور ہے اور ایک جگہ پر محبان اہل بیت کا مشکور ہے۔ وہاں پر جب 3 روٹیاں دیں تو وہاں قرآن نے کہا اِنَّا سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا، اللہ جو ہے تمہارے سعی کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اور یہاں جب محب اہل بیت نے محبت اپنے دل میں ڈالی تو اللہ نے کہا تمہاری اس محبت کے بدلے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کیوں اللہ نے یہ مرتبہ پہ لا کے رکھا ہے؟ یہ اہل بیت کا مقام ہے، کیونکہ وعدہ کیا ہے کہ تم اگر میری محبت اختیار کرو گے
تو جہاں میں رہوں گا وہاں لے جاؤں گا۔ تو اب بتائیے اس مقام تک، اب سوچیں، آپ غور کریں، مقام معرفت بہت بلند ہے۔ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا اہل بیت آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، بھائی سامنے دیکھیے، یہی سورہ دہر بتا رہا، وہ فضا کہ جس کا مقام کنیزی کا ہے، لیکن اسی سورہ دہر میں نبی شریک نہیں ہے، مگر اگر شریک ہے تو فضا ہے۔ جہاں اہل بیت ہیں وہاں فضا کو کھینچ کے لے آئے کہ نہیں لے آئے؟ برابر سے شریک جنت ہے فضا، اور اس کا تذکرہ بھی آیا قرآن میں۔ تو یہ اہل بیت ایسے ہیں کہ جہاں پر ہوتے ہیں وہاں سے اپنے چاہنے والے کو وہاں کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ ابن مسعود نے پوچھا تھا فضا سے کہ بھئی تم بڑی خدمت میں لگی ہوئی ہو، بہت تمہارا نصیب جاگا ہوا ہے۔ کہا کیوں ابن مسعود؟ کہا اس لیے کہ جتنی خدمتیں زہرا کرتی جاؤ گی جنت میں تمہارا گھر بنتا جائے گا۔ فضا نے منہ دیکھا، کہا بڑے بھولے ہو، جنت ڈھونڈ رہے ہو تم؟ ارے سیدہ کا در جنت سے بلند تر ہے۔ اسے کہتے ہیں معرفت محبت اہل بیت۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اتنی زیادہ مقام معرفت پر فائز تھے وہ لوگ، ایسے ہی نہیں پہنچ گئے وہاں۔ یہ جو 72 گئے ہیں یہ حقیقتوں کو پہچان رہے تھے، یہ جانتے تھے ان کی منزلتوں کو۔ جو نہیں جانتے تھے چھوڑ کے راستے تو بھاگ گئے، جو نہیں جانتے تھے جب چراغ گل کیا تو بھاگ گئے، جو نہیں جانتے تھے بیچ میں شدائد پڑے تو بھاگ گئے، جو جانتے تھے وہ رکے رہ گئے۔ اور اتنا ہی نہیں، امتحان یہاں تک لیا کہ جب چراغ گل کر کے کہا کہ جاؤ، تو فرمایا اس میں کہ ایک نے بڑی چنگھاڑ کے ساتھ کہ مولا اب امتحان کی انتہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اللہ سے یہ کروا کے دیکھیے، ایک نہیں 70 دفعہ ہمیں پیدا کیا جائے اور پھر قینچیوں سے کاٹ کاٹ کے بوٹیاں بنا دی جائیں، تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے۔ یہ مقام معرفت اہل بیت پر فائز ہے۔ عزیزو انتہاء معرفت، انتہاء محبت ہے۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ آج وہی اصحاب لیٹے ہیں اور جب لٹا ہوا قافلہ لوٹ کے آیا ہے تو میرا کلیجہ یہ کہتا ہے کہ جب زینب نے کہا ہوگا حبیب اٹھو تمہاری شہزادی آئی ہے، تو میت تو قبر میں تڑپ گئی ہوگی کہ شہزادی اگر اس قابل ہوتا تو احترام کرتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو لکھتے ہیں کہ اہل حرم مقاتل لکھ رہے ہیں کہ اہل حرم جب کربلا میں وارد ہوئے تو اس قدر آپ نے آہو بکا کیا کہ زمین کربلا ہلنے لگی۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ زمین کربلا کیوں ہلنے لگی۔ شاید اس کی وجہ دو ہے، ایک تو زمین پر اتنا اثر ہوا ان بیویوں کے نالے کا، اور دوسرا جو قبر کے اندر تھے عباس نے انگڑائی لی ہوگی کہ اے شہزادی اگر قوت مل جاتی تو میں تمہیں دکھاتی کہ شام کے دربار میں کس میں جرت تھی جو آپ سے ہم کلام ہوتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ دن میں دوپہر میں آپ کے سامنے یہ بیان ہوا کہ بی بی نے جس طریقے سے اپنے بہن کربلا میں کیے 3 دن گزارے، اور گزارنے کے بعد وہاں سے سفر اختیار کیا، اور جب وہاں سے چلی تو مدینہ پہنچتے پہنچتے جو وقت درکار تھا وہ سفر میں لگا۔ اور اس کے بعد جب مدینہ سے نزدیک ہوئی تو ایک مرتبہ ام کلثوم کا مرثیہ بتاتا ہے کہ در و دیوار مدینہ نظر آنے لگے تو آواز دیا آپ نے کہ اے میرے نانا کے مدینہ، مدینہ تو جدنا لا تقبلنا، اے میرے نانا کے مدینہ مجھے قبول نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہارے یہاں سے نکلے تھے تو ہم یہاں سے بچے اور مرد لے کے گئے تھے، لیکن جب پلٹ رہے ہیں تو نہ ہمارے ساتھ مرد ہے نہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آج تک کبھی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کہ یہ چھوٹے بچے بعد شہادت حسین ہوئے کیا؟
عزیزو کربلا سے لے کے شام تک اور شام کے قید خانے تک نہ معلوم کتنے بچے شہید ہو گئے، اسی پیاس سے، اسی بھوک سے، اسی تکلیفیوں میں تڑپ تڑپ کر کے عزیزان گرامی۔ اور اس کے بعد گریہ فرمایا، مدینے کے باہر قافلہ ٹھہر گیا، اور اس کے بعد امام سید الساجدین نے فرمایا، بشیر ابن زجلم سے پوچھا کہ تیرا باپ شاعر تھا، تو بھی کچھ جانتا ہے کہ میرے باپ پر مرثیہ کہہ کے مدینے والوں کو سنو؟ اس نے کہا آقا تھوڑا سا، کہا جا کے مدینے میں گلیوں میں یہ خبر دے دے، مگر اے بشیر اتنا ضرور کہہ دینا جب مرثیہ پڑھ لینا کہ الا قتل الحسین الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین عطشانا فی کربلا، حسین کربلا میں پیاسے شہید کر دیے گئے۔ عزیزو بشیر پہنچا اور مدینے میں جا کے پکارنا شروع کیا، یا اہل یثرب لا مقام لہو، اے اہل یثرب یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ پورا مدینہ امنڈ پڑا، سب نے سنا، لیکن جب محلے بنی ہاشم پہنچا اور پکارا لا قتل الحسین بکربلا، تو بیویاں باہر نکل آئی۔ اے بشیر کیا کہتا ہے؟ کہ حسین شہید کر دیے گئے۔ بس حضرت ام البنین نے پوچھا، بشیر تو کون سی خبر لے کے آیا ہے، کون سی سنانی لے کے آیا ہے؟ کہا بی بی آپ کے بیٹے عباس نہر فرات پر قتل ہو گئے۔ کہا میں عباس کو نہیں پوچھتی، میرے آقا حسین کو کیا ہوا؟ کہ حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ عزیزو اہل مدینہ دوڑا اور جا کر کے باہر مدینہ کے بشیر سے پوچھا کہاں ٹھہرا ہے قافلہ؟ کہا باہر مدینے کے۔ دوڑ دوڑ کے پرسہ دینے کے لیے آ گئے۔ خیمے میں بیویاں تھیں اور باہر سید الساجدین تھے۔ روایت کہتی ہے جب لوگ دوڑ رہے تھے اور پرسے کے لیے جا رہے تھے تو ایک بچی کا ایک ضعیفہ ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے ساتھ لیے وہ بھی جا رہی تھی۔ عزیزو جب وہ بچی وہاں پہنچی، اللہ اکبر، تو بچی نے اپنے اس قافلے سالار کو دیکھنا چاہا۔ جب کوئی نظر نہ آیا ایک کی گودی تکنے لگی۔ ایک مرتبہ ایک معصمہ نے پوچھا بی بی کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا میں اپنی پھوپھی اماں کو تلاش رہی ہوں۔ پھوپھی اماں کے نزدیک آئی۔ اس کے بعد زینب نے پوچھا کہ کیا تلاش رہی ہو؟ کہا بی بی میں اپنے علی اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں، میری علی اصغر میرا کہاں ہے؟ عزیزو زینب کی آواز نکلی، بی بی وہ بابا کی آغوش میں کربلا میں سو رہے ہیں۔ آگے بڑھی، کہا میری سکینہ کدھر ہے؟ رباب نے کہا کہ بی بی سکینہ قید خانے میں ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر گریہ ہوا کہ مدینے کے لوگ بہت روئے، پرسہ ہوا۔ امام زین العابدین سید الساجدین وہ ہیں کہ پھر اس کے بعد اپنے نانا کے مزار پر گئے۔ حضور 2 جملے اور کہ آپ کے آنسو نکل چکے ہیں اور مصاب ہو جائیں۔ جب سید الساجدین اور زینب اپنے نانا کے مزار پر گئی، فرمایا نانا ہم لٹ کے آ گئے، ظالموں نے تعزیانے لگائے۔ اے نانا کوئی حرمت باقی نہیں رکھی جس کو ہتک نہ کیا ہو، انہوں نے پارا پارا کر دیا۔ اے نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو ہم اپنے آستینوں کو اٹھا کے زخم دکھاتے رسن کے نشان۔ عزیزو عجیب و غریب ہے، اہل حرم پھر مدینے میں آئے۔ تاریخ صادقہ یہ کہتی ہے کہ 1 سال یا 2 سال یعنی یہ اہل حرم گریہ کرتے رہے، بیویاں اندر نہیں گئیں، کوئی چیز کھانا نہیں پکتا تھا، بھنے دانوں پر اکتفا ہوتی تھی، دن کی دھوپ اور رات کی اوس، اس لیے کہ بیویاں کہتی تھی کہ ہم کیسے سائے میں جائیں، جبکہ ہمارے وارثوں کی میتیں 3 دن تک بے کور و کفن رہی۔ عزیزو ان میں ایک بی بی تھی جن کا نام ہے حضرت رباب۔ یہ بی بی کا یہ عالم تھا کہ 1 سال حیات کیا ہے، کبھی حضرت رباب اندر نہیں گئیں،
بس میں ختم کرتا ہوں۔ بی بی بیٹھ کے وہیں گریہ اور شیون کرتی تھی۔ مدینے کی عورتیں جب آتی تھی تو رباب کے مرثیے سے ان کا کلیجہ پھٹنے لگتا تھا اور بیویاں بہت گریہ کرتی تھی۔ زینب اولیاء نے انتہائی صبر کے بعد حضرت رباب کے پاس آئی، کہا بی بی اب بس ہو گیا، اب آپ سائے کے اندر آ جائیے، مگر کہنا نہیں مانا۔ حضرت زینب نے بہت سمجھایا کہ شہزادی ٹھیک ہے، ابھی تک آپ کے حکم کی تعمیل کرتی رہی، کچھ تو مجھے اختیار دے دیجئے۔ زینب بھی تھک گئی۔ اس کے بعد امام سید الساجدین سے کہا، حضرت امام سید الساجدین نے بڑی منت و سماجت کی مگر رباب نے قبول نہیں کیا، تو آپ نے آگے کہا مادر گرامی میں امام وقت ہوں یا نہیں؟ فرمایا بے شک آپ امام وقت ہیں، کہ میرا حکم ہے کہ سائے میں چلی جائیے۔ عزیز و عجیب و غریب روایت ہے کہ زینب کھڑی ہوئی اور ایک مرتبہ کا سید الساجدین گواہ ہے نا، تمہارے حکم سے جا رہی ہوں، اور کربلا کا رخ کیا، آواز دیا سنتے ہو مجھے امام نے مجبور کر دیا، میری آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ رباب نے جیسے ہی قدم اٹھایا کہ سائے میں رکھے، ارے روح وہیں سے پرواز ہو گئی، اپنے عاشق حقیقی سے مل گئی، اپنے بچوں سے ملاقات کر لیا، علی اصغر و سکینہ سے دل اور روح شاد سے عالم الذین ظلموا انقلبوا اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہ و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، معبود نہان کبیر و صغیر عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا تمام دنیا کے مریض ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما۔ بار الہ خصوصاً محبان آل محمد میں جو مریض ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، خصوصاً عباس رضوی صاحب اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے نام مجھے یاد نہیں، ان سب مریضوں کو شفاء عنایت فرما۔ بار الہ تمام مرنے والے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، خصوصاً یہاں کے بزم کے مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما، اور خاص طور سے بانیان مجلس کے مرحومین کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کے دلوں میں ولایہ آل محمد کو جاگزیں فرما، عزاداری کو قائم و دائم رکھ، صحیح ایمان پر خاتمہ کر۔ بار الہ ہماری تمام دلی حوائج شرعیہ کو پورا کر۔ بار الہ ہمارے صاحب اور مالک امام زمان علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعا ماتم حسین یا حسین۔ حسین 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 سجاد رہائی پا کر بھی پردیس سے گھر کو آ کر بھی جب اشک بہا کر رہتے تھے زینب سے دکھ دیکھے نہ گئے۔ ایک روز تڑپ یہ پوچھا سجاد تو کب تک روئے گا، اس وقت میرے مولا نے کہا
اس وقت میرے مولا نے کہا اماں اپنے مقدر پر صغرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد، 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 کیوں نہ روئے سجاد۔ اے میری پھوپھی انصاف تو کر، نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر، ہو سات سفر میں وہ جس نے چھینا تھالی اکبر کا جگر، دروں کی سزا ملتی ہو جہاں بچوں کو اشک بہانے پر، کیوں نہ روئے سجاد، 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 کیوں نہ روئے سجاد۔ تم چھپ چھپ کر خون روتی ہو، میں روں تو کیوں کہتی ہو، رویا نہ کرو اے لال میرے بھائی کو گوا کر بیٹھی ہوں، معصوم بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہا آیا گھر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ نیزے سے گرا عباس کا سر، میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر، دربار میں کیوں مر نہ گیا جب نام تمہارا لے لے کر کہتا تھا لئی زینب ہے کہاں، لے آؤ یہاں پر بے چادر، کیوں نہ روئے سجاد، 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 کیوں نہ روئے سجاد۔ سب قتل ہوئے میں زندہ تھا، بیمار صحیح لڑ سکتا تھا، شرمندہ ہوں میں اصغر سے، وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا، وہ تیر میرے کیوں پر نہ لگا، جس تیر سے گھائل تھا اصغر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ سر تاشت پہ تھا بابا کا رکھا، اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا، دندان مبارک پر ان کے خوش ہو کے چھڑی وہ مارتا تھا، افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا، اب تک ہے اسی سے درد جگر، کیوں نہ روئے سجاد، 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 کیوں نہ روئے سجاد۔
ستوں قید علم رنج و بلا قافلہ آل محمد کا چلا کرب و بلا اور قریب آنے لگی خوشبو ابن زہرا لاکھ چاہا کہ سنبھالے پا سنبھالا نہ گیا گر کے ناکے سے یدی زینب مزتہ نے صدا زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر اب نہ یہاں سے گھر جائے گی لوٹ کے یہ ماں جائی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر بعد تیرے ایسا لوٹا گھر بعد تیرے ایسا لوٹا گھر سر پہ نہ چھوڑی ایک کے چادر وہ کھینچ لیا بیمار کا بستر دیتی رہی میں دہائی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر تاریکی راستے انجانے تاریکی راستے انجانے دشمن ہر سونے زیدانے کرب و بلا کے بن میں نہ جانے کیسی شام تھی آئی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر حسرت کو تھی جانے باہر حسرت تو تھی جانے باہر دیتے اجازت گر یہ ستم گئے ریت پر کچھ دیر ٹھہر کر رو لیتی ماں جائی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر آدھا لے گئے ہم کو در در آدھا لے گئے ہم کو در در آدھا لے گئے ہم کو در در سر کھولے بے مکنو چادر کیا بولوں ایک قدم پر کس کس کی یاد آئی زینب
پہنچے شام جو پہنچے چلتے چلتے شام جو پہنچے شام جو پہنچے کچھ مت پوچھو بھیا ہم سے پوچھو بھیا ہم سے موت تھی بہتر اس جینے سے موت مگر نہ آئی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی شام سے جھک کر غم سے پھٹا جاتا ہے کلیجہ غم سے پھٹا جاتا ہے کلیجہ جاگو برادر اٹھو بھیا لے لو اس لاچار کا پرسا شام جسے چھوڑائی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی شام سے چھٹ کر قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے کربلا میں قیامت کا ایک شور ہے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے کوئی روتی ہے اپنے جوالال کو رو رہی ہے کوئی کم سخن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے اپنی بادیوں کو گوارا کیا خون میں ڈوبے گلوں کا نظارہ کیا دے دیا فاطمہ کا بھرا گلستاں کربلا تیرے اجڑے چمن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے جب چلے تھے مدینے سے سب ساتھ تھے اون و جعفر تھے اکبر تھے عباس تھے جا رہی ہوں مدینے تو کوئی نہیں اب مصیبت فقط ہے بہن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے رے کوئی چادر نہ تھی کیسی بیداد تھی رے ہاتھ ہو
اپنی مجبور کر دی گئی تھی بہن اپنے بھائی کے دفن و کفن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع